السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہو تبلیغ زون اور میں ہوں ٹرک ڈرائیور۔ دوستوں، ہمارے کچھ بھائی جب نماز پڑھتے ہیں تو انہیں اکثر اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ نماز کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، فرائض کے بارے میں نہیں جانتے، واجبات، سنت، مستحبات۔ تو ضروری ہے کہ اگر ایک عمل ہم کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں معلومات سے وہ عمل کرنا نہایت ہی مفید ہوتا ہے اور اس کی قبولیت میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا۔ ہمارے اکثر بھائی نماز جب پڑھتے ہیں تو واجباتوں وغیرہ کا ان کو بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے، جس سے ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن ہمیں ہماری نماز واپس لوٹا دی جائے کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، تو اس وقت ہمیں نقصان ہوگا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے یہ جاننے کے لیے کہ نماز کے فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، مستحبات کیا ہیں اور سنتیں کیا ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کے فرائض میں سے جو یہ نماز کے 14 فرائض ہیں، جن میں سے چند ایسے ہیں جن کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے اور ان کو نماز کی شرائط بھی کہا جاتا ہے، اور چند فرائض ایسے ہیں جو داخل نماز ہیں، یعنی نماز کے اندر ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو جو اس سے باہر ہیں، نماز نیت کرنے سے پہلے والے جو ہیں، ان کے لیے جو ضروری فرائض جو ہیں وہ یہ ہیں: بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑے اور جانماز کا پاک ہونا، نمبر 3 ستر یعنی پردہ، یعنی مردوں کو ناف سے گھٹنوں تک اور عورتوں کو چہرے اور ہتھیلیوں اور قدموں کے علاوہ تمام بدن کا ڈھانکنا فرض ہے۔ نمبر 4 نماز کی جگہ کا پاک ہونا، یعنی جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، یعنی نماز کا وقت ضروری ہے، اس سے پہلے بھی نہیں، اس کے بعد بھی نہیں، نماز کا وقت سے پڑھنا بھی فرض ہے۔ نمبر 6 قبلے کی طرف منہ کرنا، یعنی قبلے کی معلومات کر لیں، کسی اور سے کر لیں، یا خود آج کل تو موبائل میں کمپاس وغیرہ ہیں، اس سے آپ معلوم کر لیں کہ قبلہ کس طرف ہے تو اس کی طرف منہ کرنا۔ نمبر 7 نماز کی نیت کرنا۔ دوستو، یہ فرائض تھی 7 جو نماز سے پہلے تھی۔ جو نماز کے اندر فرائض ہیں وہ یہ ہیں: تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر، پہلا والا اللہ اکبر کہنا، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس کو۔ قیام کرنا، یعنی قیام یعنی کھڑا ہونا، 2 3 قرات کرنا، یعنی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک چھوٹی سورت پڑھنا۔ رکوع کرنا، سبحان ربی العظیم جس میں ہم پڑھتے ہیں۔ سجدہ کرنا، سبحان ربی الاعلیٰ جس میں ہم بولتے ہیں۔ نمبر قاعدہ کرنا، یعنی اتحیات پر بیٹھنا، قاعدہ اخیرہ کرنا، اتحیات پہ بیٹھنا، اور اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا، یعنی جب آپ سب کچھ کمپلیٹ کر چکے تو اس کے بعد السلام علیکم اور السلام علیکم نماز ختم کرنا۔ یہ تھی دوستو فرائض نماز کی، جس میں سے اگر کوئی بھی چھوٹ جائے جان بوجھ کر یا قصدن تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، یا بھول کر بھی تو آپ کی نماز نہیں ہو پائے گی۔ اس کے بعد آتے ہیں واجبات نماز۔ واجبات نماز کیا ہیں؟ سب سے پہلے الحمد پڑھنا، الحمد شریف پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین ولدوالین آمین تک پڑھنا۔ اس کے ساتھ کوئی صورت ملانا، کوئی بھی صورت ہو یہ واجب ہے، 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت، کوئی صورت ملا کر پڑھنا۔ نمبر 3 فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا۔ فرض کے جو پہلے 2 رکعت ہیں اس کے اندر قرات ضروری ہے۔ الحمد شریف کو سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی آپ کوئی بھی سورت پڑھ رہے ہو ولدوالین آمین کے بعد، وہ الحمد شریف سے پہلے نہیں، وہ بعد میں ہی پڑھیں گے۔ پہلے الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے اور بعد میں کوئی سورت پڑھیں گے۔ رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا، سبحان رب العظیم جب آپ پڑھ چکے تو اس کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، اس کو بولتے ہیں قومہ۔ قومہ میں آپ نے کم سے کم سبحان اللہ کے 3 دفعہ کہنے کے مقدار کے مطابق کھڑا ہونا ہے۔ آپ نہیں کھڑے ہوتے تو آپ کو سجدہ سہوا کرنا پڑے گا، آپ نے واجب چھوڑ دی ہے۔
سجدہ سہوا نہیں کیا آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ نمبر 6 پہ آتا ہے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یعنی جلسہ، جس کو جلسہ کہتے ہیں۔ ایک سجدہ کیا آپ نے، اس کے بعد آپ بیٹھ گئے، پھر دوسرا جلسہ، بیٹھنا پڑے گا۔ کیونکہ آپ اگر نہیں بیٹھے ڈائریکٹلی دوسرے سجدے پر چلے گئے تو آپ نے واجب چھوڑ دی۔ جب واجب چھوڑ دیا آپ نے سجدہ سہوا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے وہ نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ میرے خیال کے مطابق تو اگر سجدہ سہوا پہ جتنا آپ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں اس سے بہتر یہی ہے کہ جلسہ میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا جائے، وہ بھی 3 دفعہ سبحان اللہ کے مقدار کے برابر۔ نمبر 7 پہ ہے پہلا قاعدہ کرنا۔ نمبر 8 پہ ہے التحیات پڑھنا۔ نمبر 9 پہ ہے لفظ سلام سے نماز ختم کرنا۔ نمبر 10 پہ ہے ظہر و عصر میں قرات آہستہ پڑھنا، یہ امام کے لیے ہے۔ مغرب اور عشاء کی پہلے دونوں رکعتوں اور جمعہ اور فجر اور عیدین اور تراویح کی سب رکعتوں میں قرات بلند آواز سے پڑھنا۔ کوئی بھی امامت کر رہا ہے وہ مطلب ہے کہ مغرب و عشاء اور صبح کی نماز ہو گئی، جمعہ کی نماز ہو گئی، عیدوں کی نمازیں ہو گئی، تراویح ہو گئی، اس سب رکعتوں میں بلند آواز سے پڑھنا پڑتا ہے قرات۔ نمبر 12 پہ ہے وطر میں دعائے قنوت پڑھنا۔ دعائے قنوت وطروں میں ضروری ہے، واجب ہے۔ دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کہنا، دعائے قنوت شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہنا بھی واجب میں آتا ہے، اور عیدین میں 6 زائد تکبیریں کہنا بھی واجبات میں آتا ہے۔ اگر آپ نے 6 زائد تکبیریں نہیں کہی تو آپ کی عید کی نماز نہیں ہو پائے گی، ٹھیک ہے۔ واجبات کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی واجب بھول کر یا چھوٹ جائے تو سجدہ سہوا کرنا واجب ہوگا، ٹھیک ہے، اور قصداً چھوڑ دینے سے نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہوتی ہے۔ قصداً چھوڑ دے تو دوبارہ پڑھنا پڑے گی نماز۔ اچھا جی، آگے آتے ہیں مفسدات نماز، جس سے نماز ضائع ہو جاتی ہے، مطلب فاسد ہو جاتی ہے جس سے نماز، وہ کیا ہے؟ بات کرنا، خواہ توڑی ہو یا بہت، بات نہیں کر سکتے نماز کے دوران۔ قصداً ہو یا بور کر ہو، بات کرنا نہیں کر سکتے۔ سلام کرنا یا اسلام کا جواب دینا نہیں کر سکتے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، رنج کی خبر سن کر انا للہ پڑھنا نہیں کر سکتے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، یا اچھی خبر سن کر الحمدللہ کہنا، یا عجیب خبر سن کر سبحان اللہ کہنا، یہ بھی نہیں کر سکتے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دکھ تکلیف کی وجہ سے منہ سے آہ یا اف کا آواز نکل جانا، یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دینا، یعنی آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام سے غلطی ہوگی یا مطلب ہے کہ اس سے کچھ بھول چوک ہوگی تو آپ اس کو لقمہ دے سکتے ہو، لیکن اپنے ساتھ والے کھڑے ہو کر کسی اور کو لقمہ نہیں دے سکتے۔ قرآن شریف میں دیکھ کر نماز پڑھنا، قرآن مجید میں دیکھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز فاسد ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جس سے نماز فاسد ہو جائے، جی، نماز فاسد ہونے کے لیے دیکھیے سب سے یہاں پہ یہ بات بتانا ضروری ہے کہ الحمد شریف میں 2 مقامات ایسے ہیں، صرف الحمد شریف میں سورہ فاتحہ میں، کہ اگر ان میں سے ہم تھوڑی بھی بھول چوک کر جاتے ہیں تو نماز تو فاسد ہو ہی گئی، جبکہ ہم کلمہ کفر صادر ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے 2 مقامات ہیں الحمد شریف میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو اگر ہم پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہمارے اوپر کلمہ کفر صادر ہو جاتا ہے، نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے آتا ہے انعمت علیہم، ٹھیک ہے، انعمت علیہم، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں پہ بولو گے انعمت علیہم تب بھی آپ کلمہ کفر آپ کے اوپر صادر ہو جائے، آپ کو دوبارہ مسلمان ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوشش کیجئے کہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں کہ اکثر ہماری نمازیں ہم پڑھ لیں گے لیکن بعد میں ہم کو پتہ چلے گا کہ ہماری نمازیں قابل قبول نہیں ہیں، تو بہت خسارے میں ہوں گے اور بہت نقصان میں ہوں گے۔ تو یہ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جس سے نماز فاسد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عمل کثیر یعنی زیادہ کام کرنا، مثلا ایسا کام کرنا جسے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص شاید نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو کھرکتے رہتے ہیں، بعض جو ہے نا اونگتے رہتے ہیں ہر وقت، ٹھیک ہے، بعض کچھ نہ کچھ تو حرکت کر ہلتے جلتے رہتے ہیں، تو یہ سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔
قصدن یا بھول کر کھانا پینا نہیں کرنا چاہیے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ قبلے سے سینے کا پھر جانا، یعنی ہلتے جلتے رہنا، آپ کا سینہ قبلے سے پھر گیا تب نماز فاسد ہو جائے گی۔ درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حرف نکل جائیں، ٹھیک ہے، یعنی رونا نہیں چاہیے نماز کے دوران، چاہے جیسے بھی ہو، درد ہو، تکلیف ہو، کوئی رنج و غم ہو، نہیں رونا چاہیے، نہیں تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز میں ایسی آواز سے ہنسنا جس سے کم از کم خود سن لیں، ہنسنا بھی نہیں چاہیے۔ امام سے آگے بڑھ جانا، اکثر لوگ امام سے پہلے رکوع میں کود جاتے ہیں، اکثر لوگ سجدے میں کود جاتے ہیں یا اس سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، غلط بات ہے، آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وضو پہ اتنا محنت کرنے کے بعد اگر آپ جو ہے نا نماز بھی صحیح طرح سے نہیں پڑھ پائے تو ظلم ہے نا اپنے ساتھ۔ نماز کی سنتیں کیا ہیں دوستو؟ نماز کی سنتیں سن لیجئے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، مردوں کو، اور عورتوں کو سینے تک اٹھانا سنت میں آتا ہے۔ مردوں کو ناف کے نیچے اور عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنا بھی سنتوں میں ہی آتا ہے۔ ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنا بھی آخر تک پڑھنا بھی سنت میں ہی آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی سنتوں میں ہی آتا ہے۔ ایک رکن سے دوسرے رکن کو منتقل ہوتے وقت اللہ اکبر کہنا، ہمارے اکثر دوست امام کے پیچھے اللہ اکبر بھول ہی جاتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، جبکہ آپ رکن میں منتقل ہو رہے ہیں، رکوع سے سجدے میں جا رہے ہیں، ایک سجدے سے اٹھ رہے ہیں، جلسے میں جا رہے ہیں، جلسے سے اٹھ کے دوبارہ سجدے میں جا رہے ہیں، یا آپ منتقلی کر رہے ہیں ارکان کی، تو آپ کو ضروری اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اچھا، سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد کہنا رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنا بھی سنت ہے۔ سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا بھی سنت ہے، اور سبحان ربی الاعلی بھی 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان اور تحیات کے لیے مردوں کو بائیں پاؤں پر بیٹھنا اور سیدھا پاؤں کھڑا کرنا، اور عورتوں کو دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال کر کولہوں پر بیٹھنا بھی سنت ہے۔ مرد بولتے ہیں نا کہ ہمارا پیر دکھتا ہے، ٹانگیں ٹوٹ جائے ہو، انگلیاں ٹوٹ جائیں گی، نہیں جی، یہ سنت ہے، آپ کے ثواب میں کمی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا بھی سنت میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ درود کے بعد دعا پڑھنا بھی سنت ہی ہے۔ سلام کے وقت دائیں بائیں منہ پھیرنا بھی سنت ہے سلام میں۔ اچھا اب آگے آتے ہیں نماز کے مستحبات، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر چادر اوڑھے ہو تو کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے لیے مردوں کو چادر سے ہاتھ نکالنا ضروری ہے، ٹھیک ہے دوستو، مستحبات ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو کانسی کو روکنا بھی مستحب آتا ہے۔ جمائی آئے تو منہ بند کرنا مستحب ہے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کی جگہ اور رکوع میں قدموں پر دیکھنا، اور سجدہ میں ناک اور بیٹھتے ہوئے گود میں دیکھنا، سلام کے وقت کندھوں پر نظر ڈالنا بھی سنت میں ہی آتا ہے۔ مکروہات نماز کیا ہیں دوستوں؟ کوکھ پر ہاتھ رکھنا، 1 2 آستین سے باہر ہاتھ نکالے رکھنا، 2 3 کپڑا سمیٹنا، 4 جسم یا کپڑے سے کھیلنا، نمبر 5 انگلیاں چٹکانا، بہت انگلیاں چٹکاتے ہیں ہمارے کچھ دوست، یہ مکروہات ہیں۔ دائیں بائیں گردن موڑنا، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ مرد کو جوڑا گوندھ کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ انگڑائی لینا بھی مکروہ ہے۔ کتے کی طرح بیٹھنا بھی مکروہ ہے۔ مرد کو سجدوں میں ہاتھ زمین پر بچھانا، یعنی یہ آپ کے کہنیاں زمین پر نہیں لگنی چاہیے، مکروہ ہے۔ سجدے میں مردوں کے لیے پیٹھ کو رانوں سے ملانا مکروہ ہے۔ بغیر عذر کے 4 زانوں یعنی آلتی پارتی مار کر بیٹھنا بھی مکروہ ہے۔ امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا بھی مکروہ ہے۔ سب سے علیحدہ تنہا نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ سامنے سر یا سر پر تصویر لٹکانا بھی مکروہ ہے۔ تصویر والے کپڑے پہننا میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ کندھوں پر یا چادر یا کوئی کپڑا لٹکانا بھی مکروہ ہے۔ پیشاب یا پخانہ یا زیادہ بھوک کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ سر کھول کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ یہ کراہت کا حکم مردوں کا ہے۔ عورتیں سر کھول کر نماز پڑھے گی تو نماز نہ ہوگی، اور آنکھیں بند کر پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔